واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت فرمائی تھی کہ تقوی کو اختیار کرنا، مراعات التقوی، اور تقوی کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنا، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا تاکہ انسان حرام سے محفوظ رہ سکے۔ عام مثال سمجھ لیجئے کہ غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے، لیکن اگر اس نے برقع پہنا ہوا ہو تو پھر اس کی طرف نظر کا اٹھنا جائز ہے۔ اور جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ عورت کے کپڑے کو بھی نہیں دیکھتا، نیلا ہے یا پیلا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ انسان شریعت کے اوپر احتیاط کے ساتھ عمل کرے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی، لا تستقر انت علی جہل ما تحتاج الی علمہ، اے بیٹے جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے سے جاہل نہ رہنا، یعنی جس چیز کی ضرورت ہو معلوم ہونے کی اس کا علم حاصل کرنا۔ علم کی واقعی بہت اہمیت ہے۔ آج کی دنیا میں تو کہتے ہیں نالج از اسٹرینتھ، پاور، کہ علم جو ہے یہ ایک طاقت ہوتی ہے، اور واقعی جو ملک آج دنیا میں علم میں آگے بڑھا ہوا ہے وہ دنیا میں طاقت کے اعتبار سے بھی آگے ہی بڑھا ہوا ہے۔ لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے، لمز یونیورسٹی، ہم وہاں پر مینجمنٹ کا ایک کورس کر رہے تھے، اور کورس کروانے والا جو پروفیسر تھا اس کا نام تھا مسٹر براڈی۔ وہ ایک جرمن انگریز تھا اور مختلف ملکوں میں وزٹنگ پروفیسر تھا، 9 ملکوں کا وزٹنگ پروفیسر تھا، یعنی پوری دنیا میں دھوم تھی اس کی کہ وہ مینجمنٹ کے سبجیکٹ کا بڑا ماہر انسان ہے۔ اس نے آ کے ہمیں لیکچر دیا انگلش میں۔ اس میں اس نے کہا کہ علم کا پہلا تصور یہ تھا کہ طالب علم سمجھتا تھا کہ مجھے سکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے فیکٹریوں میں جا کے کام کرنا ہے، لہذا کالج یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد وہ اپنی کتابوں کو بند کر کے رکھ دیتا تھا اور پریکٹیکل کام میں لگ جاتا تھا۔ آج سائنس کی دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نہیں، طالب علم کو اس کے بعد بھی پڑھنا پڑتا ہے، یعنی جب وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت نوکری کے متعلق علم بھی حاصل کرنا ہے، اس کو سیمینار اٹینڈ کرنے چاہیے، کانفرنس اٹینڈ کرنی چاہیے، ریسرچ پیپر پڑھنے چاہیے اپنی جاب کے بارے میں، تاکہ وہ اس میں بھی علم میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو بار بار وہ یورپین کمیونٹی کا نام لے رہا تھا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بندے کو پریکٹیکل لائف میں بھی پڑھنا چاہیے۔ جب اس نے 2-3 دفعہ یورپین کمیونٹی کا نام لیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ پہلے کنسیپٹ تھا کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں۔ پریکٹیکل لائف میں تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ نہیں، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے، کانفرنسیں اٹینڈ کرنی چاہیے، سیمینار اٹینڈ کرنے چاہیے، ریسرچ پیپر پڑھنے چاہیے، جو پروفیشنل کورسز ہیں وہ کرنے چاہیے اور علم میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ یورپین کمیونٹی کی ریسرچ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے ہی کسی نے کہی ہوئی ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو وہ بڑا حیران ہو گیا، میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا مسٹر احمد آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے یہ بات کی کہ نہیں تمہیں اس کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو 1400 سال پہلے جب علم کی اہمیت کا لوگ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے،
اللہ کے محبوب نے پنگوڑے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا. میں نے کہا یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے, آپ کہاں کہتے ہیں کہ یورپین کمیٹی نے ریسرچ کی, وہ تو اس نتیجے پر بعد میں پہنچے ہیں. وہ تھوڑی دیر تو سوچتا رہا, پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے اپنی ڈائری نکالی اور مجھے کہنے لگا کہ آپ عربی میں بھی اس حدیث کو لکھ دیں اور انگلش میں ٹرانسلیشن بھی لکھ دیں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں جہاں بھی لیکچر دوں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے آئیڈیا دیا کہ صرف سکولوں کالجوں میں نہیں پڑھا جاتا, اس کے بعد بھی پوری زندگی علم کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں جو 1400 سال پہلے عطا کی گئی. علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اور پھر قرآن مجید نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ عطا فرما دیجئے. یہ جو زیادت علم ہے نا, یہ صرف زمانہ طالب علم میں نہیں ہوتی, یہ پوری زندگی رہتی ہے. آخری لمحے تک یہ طلب ہوتی ہے اللہ میرے علم کو اور زیادہ بڑھا دے.